قوم سمود قوم عاد کے بعد اس دنیا میں آئی۔ یہ انتہائی خوشحال اور مضبوط لوگ تھے۔ لمبا قد، جسم انتہائی مضبوط۔ وہ بستر پر بیماری کی وجہ سے نہیں مرتے تھے۔ چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے ٹانگیں سیدھی کرتے، ہچکی لیتے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے۔ یہ بھی قوم عاد کی طرح پہاڑ کاٹ کر عمارتیں بنانے کے ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کے ریوڑوں سے نواز رکھا تھا۔ خوشحالی، پتھر کے تراشے ہوئے گھر اور جسمانی مضبوطی نے ان میں تکبر پیدا کر دیا۔ تکبر اور کفر دونوں ایک ہی سکے کے رخ ہوتے ہیں۔ متکبر لوگ بہت جلد کافر ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ بھی مشرک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ قوم سمود کو اللہ کا پیغام دیا کرتے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، تو قوم نے آپ سے معجزہ طلب کر لیا۔ آپ نے قوم سے پوچھا کہ تمہیں کیا معجزہ چاہیے؟ قوم نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو ہمارے سامنے اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دو، تو وہ اونٹنی بچہ دے اور ہم سب کے لیے دودھ بھی دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی تو چٹان پھٹی تو ایک خوبصورت اونٹنی باہر آئی۔ اونٹنی چلتے ہوئے قوم سمود کے پاس آئی، بچہ جنا اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بعد از اونٹنی کے لیے ایک چشمہ رواں کیا اور اونٹنی کے چرنے کے لیے نخلستان آباد کر دیا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن اس میں چرا کرتے تھے۔ قوم سمود کے 7 قبیلے تھے اور 7 قبیلے اونٹنی کا دودھ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چشمے کا پانی بھی تقسیم کر دیا تھا۔ پانی ایک دن اونٹنی پیتی تھی، لوگ اس دن اس کا دودھ دوتے تھے۔ وہ لوگ اگلے دن اونٹنی کا دودھ نہیں نکالتے تھے اور چشمہ اس دن قبیلے کے جانوروں کے لیے وقف ہوتا تھا۔ لیکن پھر نافرمانی کے کیڑے نے ان کے دماغ پر دستک دی اور قوم سمود کے 2 نوجوان کدار اور مسدہ نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں نوجوانوں نے شراب پی اور اونٹنی پر حملہ کر دیا۔ کدار نے تیر چلایا جبکہ مسدہ نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اونٹنی کے بچے نے جب یہ دیکھا تو اس نے چیخ ماری اور اسی چٹان کے اندر چلا گیا جس سے اونٹنی نے جنم لیا تھا۔ اونٹنی کا قتل قوم سمود کے خاتمے کا باعث بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 دن کا عذاب اتارا۔ پہلے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے، دوسرے دن زرد ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ پھر شہر میں زلزلہ آیا، ایک چنگار کی آواز آئی، پہاڑ شاخوں میں تقسیم ہوئے اور قوم سمود صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ مفسرین کے خیال کے مطابق چنگار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے 120 قوم کے افراد کے ساتھ نقل مکانی کر گئے اور یوں آل سمود بھی تاریخ کے اوراق میں جذب ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہاں آباد تھی، اس کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ پہلی روایات کے مطابق آل سمود سعودی عرب میں مدینہ منورہ سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد تھی۔ یہ تبوک کا علاقہ تھا، اردن کی سرحد پر واقع، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی نسبت سے مدائن صالح کہلاتا ہے۔ یہ سرخ پہاڑوں کا شہر ہے۔ پتھروں کے گھر، دروازے، کھڑکیاں اور قدیم ٹیمپل آج تک موجود ہیں۔ چشمے اور نہلستان کی آثار بھی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم پر عذاب کے بعد حجر موت یا احقاف پر تشریف لے آئے تھے۔ یہ علاقہ اس وقت یمن اور آج عمان کے حصے میں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہی انتقال فرمایا۔ صلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر ان کا مزار بھی موجود ہے۔ دوسری روایات کے مطابق آل سمود نے قوم عاد کے علاقے پر قبضہ کیا۔ یہ صلالہ کے مضافات میں آباد ہوئے۔ اونٹنی اس علاقے کی ایک چٹان سے نکلی، یہی قتل ہوئی اور قوم سمود یہی عذاب کا نشانہ بنے، اور حضرت صالح علیہ السلام عذاب کے بعد صلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک میں آباد ہوئے اور ان کا یہی انتقال ہوا۔ حقیقت کیا ہے یہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ تاہم یہ طے ہے کہ صلالہ اور مدائن صالح کے درمیان 3111 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ دونوں مقامات ایک ملک کا حصہ بھی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ قوم سمود پر عذاب کے بعد زندہ بچ جانے والے یا ایمان لانے والے لوگ احقاف سے حجاز میں مدائن صالح میں شفٹ ہو گئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا مزار صلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر ہے۔ یہ مزار خشک پہاڑوں کے درمیان چوٹی پر واقع ہے۔ مزار تک سیڑھیاں جاتی ہیں
अरब अंबिया किराम सहाबा और औलिया किराम की कब्रों को एहतरामन बड़ा बनाते हैं। ये कब्र भी लंबी थी। मज़ार के साथ एक छोटी से मस्जिद के अलावा कुछ नहीं। मज़ार के चारों इतराफ गहरी खाइयाँ हैं और खाइयों के बाद खुश्क सियाल पहाड़ हैं। समुंदर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। रास्ते में मलका सबा बल्कीस का महल भी आता है। तो दोस्तों, ये था कौम समूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का वाक़या कि कौम समूद पर किस वजह से अजाब आया। उम्मीद है कि दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।